باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لكن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وإن من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے سنا منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہمیں ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر، نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایزا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے، یہ تو بہت توڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے ان کی جانب سے جو نازل ہوا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان آیتوں پر پچھلے درسوں میں کچھ تفصیل سے بات ہوئی تھی، لیکن میں اس لیے اس کو پوری ایک رکوع ہے ایک ساتھ کر لیا کہ مضمون بالکل ملا ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 10 بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات کے اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل والا آدمی اگر اس میں غور و تدبر کرے گا تو یہ غور و تدبر اس کو زمین کی پیمائش
اس کا جغرافیہ نہیں زمین کے خالق تک پہنچائے گا. یہ تو جانے گا لیکن اس کے خالق تک بھی پہنچے گا. زمین کی معدنیات، زمین کی پیداوار صرف وہ یہ نہیں جانے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیدا کرنے والے تک پہنچے گا. ایسے ہی فلکیات کا علم، ستاروں کی دوری، سورج کا حجم، نظام شمسی تو جانے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام شمسی کے خالق تک کون پہنچے گا؟ عقل مند. ورنہ جو صرف یہاں رک گیا وہ ادھورے علموں میں رک گیا. اللہ نے بالکل صاف کہہ دیا، رات کا آنا، دن کا آنا. رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے اللہ نے بنایا. یہ رات اور دن آدمی مشقت میں زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا ایک یہ رہے گا، دن کو اپنے سارے فائدے حاصل کر لے گا ایک یہ رہے گا، رات کو آرام کر لے گا یہ رہے گا. لیکن اس دن کی روشنی میں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے والا اللہ تک پہنچے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، رات کی تاریکی میں توبہ اور استغفار کرے گا، اس سکون و اطمینان کو حاصل کر کے خالق تک پہنچے گا، وہ عقل مند ہے. اللہ نے کہا عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی یہ یوں ہی نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں. اب نیک بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، عقل مندوں کا تذکرہ ہوا، اب نیک بندوں کا تذکرہ. نیک کون ہے؟ جو ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ذکر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنا، عبادت میں سستی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنا ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، لیکن ہر صورت میں پڑھنا ہے. یہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمینوں کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کون ہے اس کا خالق، کیسا مالک، ایسی مخلوق بنانے والا اللہ. اور کہتے ہیں جب غور و فکر کرتے ہیں تو کسی چیز کو دیکھ کر آدمی اس کے بنانے والے کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے. تو اللہ کے بارے میں ان کی معرفت بڑھتی ہے اور اللہ کی عظمت جب بڑھتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب دعا فوراً کیا مانگتے ہیں؟ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تم کو آزمائے کہ اس پر غور و فکر کر کے اس کے خالق تک پہنچتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو یا اسی میں ڈوب جاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا میں چلے جاتے ہو. اگر آزمائش میں فیل ہو گئے تو اللہ کا عذاب، اور کامیاب ہو گئے تو جنت. تو دعا کیسی مانگی؟ غور و فکر کرنے کے بعد کہا سبحانک فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. فوراً دعا مانگنے لگے رب العالمین آگ کے عذاب سے بچا لے. کیوں؟ کہ تو ہی اس کا خالق ہے اور تو ہی ہے جو جہنم میں ڈالے گا، تو ہی ہے جو جنت میں ڈالے گا. تو جہنم سے پناہ اس سے مانگیں گے جو پناہ دے گا، جنت اس سے مانگیں گے جو جنت دے گا. سارے باطل عقائد، سارے باطل افکار و نظریات، ساری باطل قوتیں، سارے وہ مشکل کشا اور حاجت روا سب اڑ گئے ایک جملے میں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا. فیصلہ کون کرے گا؟ لوگ یا اللہ؟ اللہ. اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، گناہ کیے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے تو بڑا صاف کہا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ما لك من الله من ولي ولا نصير، تمہارا بھی کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. اگر اللہ فیصلہ کر لے گا تو کسی کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. اس لیے اس فلسفے کو خالق اور مخلوق دونوں کو پہچاننے والے جانتے ہیں. جو اس فلسفے کو نہیں جانتا نہ وہ خالق کو جانتا ہے نہ مخلوق کو جانتا ہے. مخلوق کا اختیار محدود ہے، وہ لامحدود کر دیتا ہے. خالق کا اختیار رحم و کرم لامحدود ہے، اس کو محدود کر دیتا ہے، بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو دونوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ بڑی پیاری تعریف علامہ ابن کثیر نے ظلم کی ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے غیر مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. اور مشرک مخلوق کو خالق کے مقام پر رکھ دیتا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. معبود کو مسجود جو سجدہ کرنے والا ہے، معاف کیجئے گا، جو سجدہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ ملا دیتا ہے، مخلوق کے ساتھ ملا دیتا ہے، معبود کو اس کے ساتھ شریک کر دیتا ہے. اور نبی کی اطاعت چھوڑ کر رسم و رواج، آبا و اجداد اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے. یہ ساری خامیاں اس کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا
یہ عقیدہ، ایمان اور اہل ایمان کا منہج سب اس میں واضح ہو رہا ہے، سب کہ منہج کیا ہے اہل ایمان کا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. الفاظ پر غور کیجیے. اے ہمارے رب، ہم نے سنا منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. چیخ چیخ کر اللہ کو ماننے کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہ نشانیاں نہیں دیکھی آپ؟ صبح اٹھے سمکتا ہوا سورج چلا کر بول رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے جس نے ایسا روشن سورج بنایا. یہ ساری نشانیاں چیخ چیخ کر کے بول رہی ہیں. تم اور نہیں کرتے؟ تم سوچتے نہیں؟ تمہیں عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہیں تدبر اور غور و فکر کا مزاج دیا، غور نہیں کرتے؟ یہ کہہ رہے ہیں، بلند آواز میں بلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تمہارا اور ان تمام چیزوں کا خالق. انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، دعات ہر جگہ، پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے، پوری دنیا میں دعوت دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں بلا رہی ہے. دیکھیے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے، مان لیا ہم نے، یا الہی اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پر ایمان لانے والا معافی کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے، بندوں سے نہیں. اور ہمارا ابراہیم ہم سے دور کر اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر. یہ سب کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے. جب وہ گناہ کو معاف کرے گا تو اس کے بدلے میں رحم کرے گا اور اللہ جنت دے گا. تو نہ کسی کو گناہ سے نجات کوئی دلا سکتا ہے، نہ جنت کوئی دلا سکتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی کی بڑی چاہت تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئے مکہ کے، آپ کے سگے چچا نہیں لا سکے. گناہوں سے نجات نہیں حاصل کی، شرکوں میں ڈوبے رہے. حضرت ابراہیم کے والد حضرت نوح کا بیٹا اور بیوی حضرت لوط کی بیوی، انبیاء اپنے گھرانوں کو نہیں اس سے آزاد کر سکے. کوئی اور کیا آزاد کرے گا اپنے مرید کو جب اپنے خاندان کو کوئی نہیں بچا سکا؟ تو اب اس کے بعد ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر. نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی موت نیکوں کے ساتھ کرنے کی اہل ایمان دعا مانگتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا. کون دے گا جنت؟ کون دے گا انعامات؟ کون دے گا درجات؟ اللہ. کوئی بندہ نہیں دے گا. اسی لیے بندے کے پیچھے اس کو اختیار کا مالک ماننا یہ شرک ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پاس ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا. رسولوں کی زبانی جو وعدہ کیا گیا، اللہ کا پیغام رسول لے کر آتے ہیں، قصے کہانی بنا کر کے کرامت کے نام پر جو اعلان کیا گیا کہ ان کا نام لے ان کی گلی سے گزر جائے تو جنتی، ان کا دھوبی ہو تو. یہاں عمل کی بات کی جا رہی ہے. یہ ساری بدعقیدگیاں بالکل ایک ساتھ صاف ہو جاتی ہے. اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. اللہ ہے عزت کا دینے والا رب العالمین. اللہ ہی سے رسوائی سے پناہ مانگنا چاہیے. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے بالکل سچا وعدہ ہے، تو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. کوئی وسیلے سے دعا مانگی انہوں نے؟ کسی ذریعے سے مانگی؟ دعا مانگنے کے آداب قرآن میں بار بار بتائے گئے. انبیاء مانگ رہے ہیں دعا، اہل ایمان دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ کہیں آپ کو وسیلہ نہیں ملے گا. آداب دعا میں وسیلہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے جو آداب دعا بتائے ہیں اس میں وسیلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، جب اہل ایمان ایسے مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جواب؟ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. اب ہمارے یہاں ایک جھوٹا فلسفہ ہے، ہم اتنے بڑے مجرم اور گنہگار ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے وسیلے سے جاتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں مسلمانوں کا ہے. ماں قرآن پڑھ گیا. قرآن اس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا. سورہ یونس پڑھ گئے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ.
یہ ہمارے پاس اللہ کے سفارشی ہے، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے، یعنی ان کی سفارش کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ سے دعا اور مدد مانگتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی پوجا اور عبادت تھوڑی کرتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اولیاء کے بارے میں بھی آج کے دور میں یہی عقیدہ بیائی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل تنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. تم زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی بات بتا رہے جو اللہ کے علموں میں نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے تمہارے شرکوں سے. یہ شرک ہے اور اللہ پاک ہے اس سے. یہ تو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے اور اللہ اس سے پاک ہے. میں کہتا ہوں اکثر سلف نے کہی ہے یہ بات، مشرک اپنے شرک کی ایک دلیل نہیں لا سکتا. ایک کسی نبی نے اس کی دعوت نہیں دی کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارو، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو. اللہ نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. جتنی جگہ بھی انبیاء اہل ایمان کی دعائیں ہیں اکیلا کر کے پکارا گیا ہے. اس لیے بڑی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا پکارا جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں عزت دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہریں گے. یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے. یہ اس آیت کے ضمن میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی مہاجرین کا تذکرہ سب ہو رہا ہے لیکن اس میں عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہجرت تو عورتیں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکرن او انسا کہہ دیا کہ عورت ہو یا مرد ہو کسی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اور ایک جنرل اعلان بالکل صاف ہے کہ کسی بھی بندے نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ لے آئے گا. اب بندے میں سب آ جاتے ہیں، بزرگ بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتا ہے، غلام بھی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، جاہل بھی آتا ہے، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے وضاحت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ نیکیاں گنائی، ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کی راہ میں عزت دی گئی، شہید کیے گئے، یہ نیکیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فلاں کے مرید تھے اس لیے دامن پکڑ کے نہیں جاؤ گے. یہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے. یہ نیکیوں سے دور کرنا ہے کہ کسی کے اوپر تکیہ کر لے کہ وہ جنت میں لے کر جائے گا. قرآنی مزاج، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نیکیوں کا مزاج پیدا کرنا. جہاد کیا، شہید ہوئے اللہ کے راہ میں، گالی سنی، پھٹکارے گئے، دھتکارے گئے، سازشیں کی گئی، سب برداشت کیا. اللہ نے نیکیوں کو تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ کسی خاندان میں کسی کے شاگرد ہیں، کسی کے صحابی ہے، کسی کے مرید ہیں، یہ نہیں. کیا کہا؟ صحابی تو خیر اہل ایمان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو انعام ہے، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ بہترین، اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. بندوں کو راضی کرو گے، بندوں کے ساتھ لگو گے، ذرے کے برابر بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. جو خود فقیر ہے وہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تجھے کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے. کافروں کو جب آدمی دیکھتا ہے، فرعون حکومت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نامرود، قوم سمود، قوم صالح، یہ سب طاقتور. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے تسلی دی، ان کا چلنا پھرنا آزادی سے، ان کی اپنی حکومت ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی دوبر کیے ہوئے. فریب میں ڈالے، دھوکہ نہ کھانا.
کیا کہا اللہ نے؟ یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فائدے کو کہا تھوڑا، اور ان کا اصل و ٹھکانہ بیان کر دیا، دونوں ایک ساتھ۔ تھوڑا فائدہ ہمیشہ آدمی قربان کرتا ہے بڑے فائدے پہ، تھوڑی نیند قربان کرتا ہے، تھوڑے سفر کی صحبت قربان کرتا ہے، تھوڑی بھوک برداشت کرتا ہے۔ بڑا فائدہ اگر حاصل ہونے والا ہے تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا بہت تھوڑا فائدہ، متاع دنیا قلیل، جس کو پوری دنیا میں مل جائے تو متاع قلیل ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے مرعوب نہیں ہونا، کچھ دماغ میں کوئی خیال نہ مانا، اللہ نے سچی بات بیان کر فرما دی۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی اللہ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ان لوگوں کا انجام بنانے کے بعد اب نیک لوگوں کا انعام بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ بہت بڑی تسلی ہو جائے گی کہ آج اگر محروم چل رہا ہے، آج اذیت اٹھا رہا ہے، آج تکلیف اٹھا رہے ہو، تو اس کا انعام بہت بڑا ملنے والا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور جب اللہ وعدہ کرے تو بندہ ایمان والا ہے تو بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، ساری محرومیاں بھول کر کے وہ انعامات پر نظر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یقیناً اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ان کی جانب سے جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ اہل کتاب کی صفتیں بیان کی گئی ہے، دیکھیے کیا ہے۔ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب نظر نازل ہوا ہے اس پر بھی، یہ اہل حق کی علامت ہے۔ وہ نہیں بولتے تھے تم بھی حق پر ہم بھی حق پر، ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تم اللہ کے نبی کو مانو، ان کے پاس بھی کچھ دین ہے ان کے پاس بھی کچھ دین ہے، یہ سب نہیں بولتے تھے، یہ سب غلط فلسفہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے علاوہ تب گمراہی ہے۔ وہ کیا بولتے تھے؟ اگر دونوں حق ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، نبی پر جو نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں۔ آج کے دور بھی ہمارے یہاں بڑا عجیب فلسفہ چل رہا ہے، قرآن کو رد کر دیا جاتا ہے، حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، اور پھر تو مجھ کو حق کر پائیں، پکا ہے میں تجھ کو کہوں، من تیرا حاجی بگو یم تو میرا حاجی بگو، تو مجھ کو حاجی بول میں تجھ کو حاجی بولوں۔ حق کا مزاج یہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہا اہل ایمان کے بارے میں؟ تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اپنی اہل کتاب اپنی جماعت سے نہیں ڈرتے، حالات سے نہیں ڈرتے، باپ دادا یہ تمام چیزیں نہیں، اللہ نے نازل کیا ہے، نہیں مانیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لوگ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ کتنا بھی بڑا فلسفی ہو، کتنا بھی بڑا متقی بن جائے، لیکن اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کر جائے مختلف ہیلے بہانوں سے۔ کبھی بعض لوگوں نے تو حکومت الہیہ کا اعلان کیا اور اپنے 5 فٹ کے وجود پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکے کہ لوگ اعتراض کریں، لوگ دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ سنتوں پر عمل نہیں کیا، توحید کو 2 نمبر پر ڈال دیا۔ بہت سارے لوگ، یہ وسیع النظری نہیں، بزدلی ہے۔ وسیع النظری اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا جائے، سنتوں کو فراموش کر دیا جائے۔ جب آپ اتنی جرأت نہیں رکھتے تو آپ پھر قیادت اور یہ تمام چیزیں دعویٰ نہ کیجیے۔ اصلاح کے لیے اٹھے ہیں تو اصلاح کہتے ہیں اس کو جو شریعت کے مطابق لوگوں کو لائے، اس کو نہیں جو سمجھوتا کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس مشرکین مکہ آئے تھے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سمجھوتا نہیں ہوتا اس میں، حق میں۔
کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ہوتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا رسی کا ایک ٹکڑا بھی اگر دیتے تھے تو ان سے لوں گا، اس کے لیے جنگ کروں گا۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ کیسے؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے بیچتے رہیں گے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا۔ ایسے نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اہل ایمان کو کامیابی کا پورا فارمیٹ اور فارمولہ چھوٹی سی آیت میں اللہ نے دے دیا۔ تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو، مشکلات، تکالیف، دشمن تمہارے سامنے، تم کیا کرو گے تو کامیاب ہوگے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو نیکی پر، اتحاد پر ڈٹے رہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کے لیے ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، ڈگمگانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کرو، مقابلہ کرو، حالات سے نبرد و آزما ہو۔ جہادو بہت وسیع لفظ ہے، ہر کوشش جو حق کے لیے باطل کے خلاف کی جائے سب شامل ہے اس میں، جہادو میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرنا صرف اللہ سے، بندوں سے نہیں ڈرنا ہے، اور جب اللہ سے ڈر رہے گا تاکہ تم مراد پر پہنچو تو کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دے دیا ہے کامیاب ہونے کا اجتماعی اور انفرادی زندگی میں، اس کو اپنا لینا چاہیے۔ ثابت قدمی، ایک دوسرے کو تھامنا، کوشش، جہاد اور اللہ کا ڈر۔ اللہ نے کہا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، مراد کو پہنچو۔ اب جو تمہارے منصوبے، پروگرامنگ، جو تمہاری خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے اس فارمولے کو اپنانے کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اہل ایمان کی جو صفتیں تو نے بیان فرمائی ہے رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے رب العالمین، اور نیکوکاروں کے لیے جو تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے رب العالمین تیرا وعدہ سچا ہے، ہمیں عطا فرما۔ اللہ کامیابی کے جو ضابطے تو نے عطا بتائے ہیں رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔